السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمد اللہ بات کر رہا ہوں حضرت۔ ہاں جی بولیے، کیا حال چال؟ سب دعائیں ہیں حضور آپ کی، اپنا بتائیے آپ کیسے ہیں؟ بس اللہ کا کرم ہے، جی رہے۔ جی 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 چلیے۔ اور یہ ختم ہو، لاک ڈاؤن ختم ہو تو کبھی آئیے بھی۔ ہاں ہاں انشاءاللہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو ہم ضرور آئیں گے۔ ہاں، اور مولانا مفتی سعید صاحب کا ہاں جو جی دیوبند کے شیخ حدیث سے انتقال ہو گیا ان کا۔ ہاں ہاں کل چاشت کے وقت انتقال ہوا، معلوم ہوا۔ بمبئی میں انتقال ہوا اور بمبئی میں تدفین ہوئی جوگیشوری میں۔ اچھا جوگیشوری میں؟ ہاں ہاں، اچھا، دیوبند سے محروم رہ گئے نہیں؟ نہ بیچارے علاج کے لیے جمعہ سے بمبے گئے ہوئے تھے۔ او ہو، لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہیں تدفین کرنی پڑی، ہاں، نہیں تو یہاں آ جاتے دیوبند۔ اب اللہ کی مرضی ہاں ہوئی تھی۔ وہی کہہ لیجیے حضرت۔ دو تین تو بات پوچھنی ہے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ آپ پوچھیے۔ قرآن شریف دیکھ کر نماز میں پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں ہوگی نماز، تراویح کی نماز یا کوئی بھی نماز؟ کوئی بھی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، تو یہ لوگ اہل حدیث لوگ کہاں سے لے کر کے آ گئے؟ یہ اہل حدیث لوگ کے نزدیک نماز کی حالت میں سیکھنا جی یہ جائز ہے ان کے یہاں۔ اچھا اچھا، تو تعلم جائز ہے تو دیکھ کے بھی تعلم ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ اچھا ایک بات، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے کیا عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی۔ نہیں پڑھی جا سکتی ہے نا؟ نہ کسی کے یہاں اہل حدیث یا کسی اور کے یہاں؟ نہ کسی کے یہاں نہیں۔ ٹھیک ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی رات میں مولانا سلمان صاحب حسینی ندوی جو ہیں ندوہ کے استاد، سابق استاد، تو وہ بیان فرما رہے تھے آن لائن نماز پڑھانے کے لیے کہ مسجد میں چند لوگ جیسے پڑھنے کی اجازت ہے ویسے پڑھیں اور موبائل پر کنیکٹ رہے، اور جتنے ان کے پیچھے گھر ہیں پھر اس کے بعد والے گھر ہیں صف لگا کے کھڑے ہو جائیں اور آن لائن نماز پڑھیں عید کی۔ یا یہ کہاں تک ہے؟ کیا چیز؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ عید کی نماز جیسے ابھی لاک ڈاؤن کے حساب سے مسجدوں میں تو بھیڑ بھاڑ لگانے کا حکم نہیں ہے پرشاسن کی طرف سے، تو ان کا کہنا ہے کہ ہم جس مسجد میں رہیں گے وہاں آن لائن لوگ ہو جائیں، موبائل سے کنیکٹ ہو جائیں، سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہو جائیں، ہم جو نماز پڑھیں گے چند لوگوں کے ساتھ وہ موبائل پر ٹیلی ویژن پر ٹیلی کاسٹ ہوتا رہے گا۔ اور غلط بولتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سب میں اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے کہ بیچ میں کوئی سب نہ ہو، بیچ میں راستہ نہ ہو، گلی نہ ہو، اور اتنی گلیوں اور اتنی فاصلے کے بعد روڈ کے فاصلے کے بعد دوسری جگہ سب بنائیں گے خالی آواز پر، تو حرم کی آواز پر یہاں نماز ہو جائے گی؟ جی بہت بے وقوف آدمی ہے وہ۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل صحیح فرمایا، یہی میرا بھی ماننا تھا، آپ سے ہم نے تحقیق کرنا چاہا۔ اور وہ کئی کتابوں کا حوالہ دے رہے تھے کہ امام محمد نے ایسے لکھا ہے، اور فلاں کے یہاں ایک دریا کے بعد دوسرے دریا کے کنارے امام ہوتے، پیچھے ایک دریا کے دوسرے پار مقتدی لوگ ہوں تو نماز ہو جاتی ہے۔ دریا ہونا مجبوری ہے نا، دریا میں سب کیسے بنائے گا؟ تو وہی لیکن روڈ اور دریا میں فرق نہیں ہے، روڈ پر سب بن سکتی ہے، دریا میں نہیں بن سکتی، ان کو سمجھ کچھ ہے یہ نہیں، وہ پٹانگ بولتے ہیں وہ۔ یہی وجہ تو ہے کہ ندوے سے نکال دیے گئے۔ چلیے مغرور آدمی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں، صحیح فرما رہے ہیں آپ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔